السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کی وادی رانونہ میں واقع مسجد جمعہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں اسلام کی پہلی باجماعت نماز جمعہ ادا کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مسجد قباء سے مدینہ روانہ ہوئے تو قبیلہ بنی سالم کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا۔ اسی دوران جمعے کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یہاں پہلی باقاعدہ نماز جمعہ ادا کی۔ اہمیت کے لحاظ سے یہ تیسری مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد نماز کی امامت فرمائی۔ اگر آپ ایسی ہی ایمان افروز تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ابوبکر زبیر کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور ہمیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا نہ بھولیں۔ تاریخی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی انصار مدینہ نے اس دن کا نام العروبہ سے بدل کر یوم الجمعہ رکھ دیا تھا تاکہ مسلمان بھی اپنا ایک مخصوص اجتماعی دن رکھ سکیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جمعے کی نماز قائم کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آزادانہ ماحول میں پڑھا جانے والا یہ پہلا باجماعت جمعہ تھا۔ اس خوشی میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے لنگر کا انتظام بھی کیا تھا۔ ابتدا میں یہ مسجد انتہائی سادہ تھی، جسے مسجد عاتقہ اور مسجد الوادی بھی کہا جاتا رہا۔ ہجری سال 88 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کی پہلی باقاعدہ تعمیر نو کی۔ بعد ازاں عباسی خلفاء اور عثمانی سلطان مظفر بایزید کے دور میں بھی اس کی تزئین و آرائش ہوتی رہی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آ رہی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ خیر کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ آج کی جدید مسجد جمعہ سعودی حکومت کی تعمیر کردہ ہے، جو مسجد قباء سے محض 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1630 مربع میٹر پر پھیلی اس مسجد کے 5 خوبصورت گنبد اور 25 میٹر بلند مینارہ اس کی پہچان ہے۔ اس کا اندرونی حصہ ترکی طرز تعمیر کی جھلک پیش کرتا ہے، جہاں دیدہ زیب فانوس آویزاں ہیں۔ مسجد کے مرکزی ہال میں 650 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ خواتین کے لیے الگ حصہ، امام صاحب کی رہائش اور طلباء کے لیے درسگاہ بھی اس کمپلیکس کا حصہ ہیں۔ یہ مقام آج بھی ہمیں ہجرت مدینہ کے اس پرنور لمحے کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کو مدینہ منورہ کی کون سی مسجد سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔